یہ والی حدیث جو اب میں کوٹ کر رہا ہوں مشہور بھی ہے، مراجع نے بھی اس کو نقل کیا۔ شہید باقر صدر نے جب زمانے کے امام کے حالات پہ ایک مختصر کتاب کیا لکھا، جس کا اردو ترجمہ بھی ہوا، انگریزی ترجمہ بھی ہوا، تو اس کے ٹائٹل پر یہ حدیث کوٹ کی تھی، ٹائٹل پر۔ اور حدیث یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول نے ایک عجیب سوال کیا، اب ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے جواب دے رہا۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اسلام میں جو دین میں لے کے آیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ علماء سے معذرت، وہ کہیں گے کہ مولانا آپ نے جہالت کا مظاہرہ کیا، افضل تو کہتے ہی سب سے کون، سپرلیٹو ڈگری، افضل کا مطلب ہی سب سے فضیل ہے، تو یہ آپ نے کہا سب سے افضل عمل، تو افضل تو ہوتا ہی سب سے افضل ہے، لیکن یہ میں اردو محاورے کو عوامی معیار پہ لانے کے لیے سب سے افضل عمل کون سا۔ اب ہر ایک نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے جواب دیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ نماز، تو نماز بہت افضل، بہت فضیلت والا عمل، افضل نہیں۔ یا رسول اللہ والدین کے ساتھ نیکی، بہت نیکی کا بہت بڑا کام ہے، افضل نہیں۔ یا رسول اللہ راہ خدا میں صدقہ اور خیرات، افضل عمل کا صدقہ، بہت ثواب، سب سے زیادہ ثواب نہیں۔ اب پوری ایک لسٹ تو بتانے کا فائدہ کیا، کوئی روزے کی بات کرے تو کوئی رشتہ دار کے حق کی بات کرے تو کوئی قرآن کی تلاوت کی بات کرے، پیغمبر کا اچھا عمل، اچھا اچھا اچھا، سب سے اچھا نہیں۔ کہا تو یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ حدیث، افضل الاعمال انتظار الفرج، میری امت کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے آخری امام کا انتظار، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل۔ کسی نے مجھ سے کہا مولانا نماز سے بھی زیادہ، میں نے کہا نماز سے بھی زیادہ، فروع دین سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، والدین کی نیکی کرنے سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، تلاوت قرآن سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ کہ سمجھ میں نہیں آتا، ہماری عقل یہ قبول نہیں کرتی۔ میں نے کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے، آپ کی عقل کیوں قبول نہیں کرتی؟ کیونکہ آپ نے حدیث سن لی انتظار، اور آپ سمجھے انتظار نام ہے گوتم بدھ بن جانے کا۔ گوتم بدھ کو دیکھا ہے نا، یوں بیٹھا رہتا ہے ایک ہی سٹانس میں، ایک ہی پوزیشن میں، 4000 سال سے گوتم بدھ بیٹھے ہوئے، نہ حرکت ہے، نہ جنبش ہے، نہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہے انتظار، بیٹھے رہو، آ جائیں گے امام پھر دیکھیں گے۔ یہ والا انتظار انتظار ہی نہیں ہے۔ آپ کے یہاں خط کا زمانہ تو گیا، فون آ گیا، میسج آ گیا، جس سے آپ کو محبت ہے۔ بھئی کس سے محبت ہے بتائیے آپ، کس کا نام لو؟ ہر آدمی کسی نہ کسی سے محبت کرتا، ہم نے انتظار کا غلط مطلب سمجھا، بھئی یوں بیٹھ گئے کہ ہم انتظار کر رہے، جس سے آپ کو محبت ہے اس کا میسج آئے کہ میں کل یا پرسوں آنے والا ہوں، تاریخ ٹائم نہیں بتایا۔ اگر آپ کو اس کا انتظار ہے نا تو آپ اپنی ساری مصروفیات ترک کر دیں۔ بھئی میرا بیٹا آ رہا ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، یا کوئی مہمان آ رہا، اور جتنی ضرورت کی چیزیں وہ گھر میں لا کے رکھیں گے، وہ آئیں گے پتہ نہیں ٹھنڈا پیے کہ گرم، ٹھنڈا بھی رکھو، چائے بھی رکھو، اب انگلینڈ وغیرہ ہوتا تو کافی بھی رکھو، پتہ نہیں آئیں گے ایسے وقت میں، پتہ نہیں کھانا کھائیں گے کہ ناشتہ کریں گے، بھئی کھانے کا بھی انتظام رکھو، ناشتے کا بھی انتظام رکھو، آ کے ٹھہریں گے تو ایک کمرہ تیار کرو، بستر جو ہے وہ صاف کرو، کمرے کی صفائی کرو، اس کو انتظار کہتے ہیں۔ اس کو انتظار نہیں کہتے کہ آپ نے کہا میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، آیا آپ کے پاس کوئی تیاری نہیں، وہ بھی کہے گا کہ تم نے میرے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ جس سے محبت ہے آدمی اس کے لیے تیاری کرتا، جس سے محبت ہے، امام سے محبت ہے کہ نہیں یہ فیصلہ اس سے بھی ہو سکتا ہے، تیاری ہے کہ نہیں۔ اب یہ جو بات میں نے ابھی کہی نا، اس کو ایک ہلکے پھلکے لطیفے کی شکل میں سمجھ لیں، گرچہ یہ لطیفہ نہیں، یہ ایک حدیث ہے جو بحار الانوار میں نقل کیا علامہ مجلسی، لیکن میں نے اخبارات میں یہ دیکھا ہے، اخبارات میں کیا ایک لفظ آتا ہے فلر، یہاں کچھ صحافی بھی ہوں گے کہ کوئی جگہ تھوڑی سی بچ جائے کہیں کالم کے آخر میں تو ایک آدھ لطیفہ، کوئی شعر،
وہاں میں نے اس کو دیکھا، لیکن یہ حدیث، اور وہ یہ کہ ایک آدمی بنی اسرائیل، پیغمبر سے پہلے کی بات، 9-10 ہو گئے اور میری فلائٹ ہے، تو میں جلدی سے بات ختم کر رہا ہوں. تو بنی اسرائیل کا ایک نوجوان، بہت غریب، بہت متقی بھی، غریب بھی، اور وہ دعا کر رہا، دعا پہ دعا، دعا پہ دعا، دعا پہ دعا. اب دعا کے لیے ایک اصول بتایا گیا، اللہ کا کام خود نہ سنبھالو، تمہارا کام ہے دعا کرنا، اس کا کام ہے قبول کرنا. تم دعا کیے جاؤ، چاہے 20 سال بھی دعا قبول نہ ہو، کبھی حوصلہ نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا. ایک حدیث ہے، اس فقیر کی طرح بنو جو بڑا ٹھیک ہوتا. فقیروں کی 2 قسمیں، بھیک مانگی، آپ نے کہا بابا معاف کرو، وہ اگر واقعاً معاف کر کے آگے بڑھ گیا، سارا دن بھی وہ گھومے گا، خالی ہاتھ آئے گا. ایک ہے ڈھیٹ، جو کراچی میں بہت ہوتے ہیں، پکڑ لیا آپ کو، چھوڑ ہی نہیں رہا ہے. آپ نے کہا معاف کرو، آپ نے بار بار نہیں، گھر کے دروازے پہ بیٹھ گیا، ٹھک 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 ٹھک، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے. 2 گھنٹے کے بعد عاجز آ کر آپ کچھ نکال کے دیں گے، چلو بھاگو، میرا پیچھا تو چھوڑو. یہی کامیاب فقیر ہے. کہا کہ دعا میں تمہیں ایسے ہی ڈھیٹ بننا ہے. اللہ نے کہا فلاں چیز تمہاری تقدیر میں نہیں ہے. تم نے کہا میں تو مانگ لوں گا، جب تک کہ نہیں دے گا تیرا دروازہ کھٹکھٹاؤ جاؤں گا، کھٹکھٹائے جاؤں گا، کھٹکھٹائے جاؤں گا. یوشک ان یفتح، حدیث کا جملہ. ایسے آدمی کے لیے بند دروازہ بھی کھل جائے گا. تو دعا کا اصول یاد رکھیں، دعا. یہ نوجوان بہت پریشان، بس بالکل آخر بہت پریشان، لیکن دعا مانگ رہا. اور پرابلم بھی یہ ہے کہ اس کا ایک مسئلہ ہے نہیں، اس کے 3 مسئلے، تینوں بڑے مسئلے. اولاد نہیں، اولاد چاہیے، وہ بھی بیٹا. ماں اندھی ہے، اب پرانا زمانہ ہے، خون سفید نہیں ہوئے، ماں کا اندھا ہونا برداشت نہیں ہو رہا. غربت بہت ہے گھر میں، نمک اور روٹی یا چٹنی اور روٹی بھی نہیں ہوتی، اور کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سارے کام. ماں کا علاج بھی کرا رہا آنکھوں کے لیے، بیوی کا علاج بھی کرا رہا ہے اولاد کے لیے، خود 12 گھنٹے بازار میں جا کے بیٹھتا ہے روزگار کے لیے. اور دعا اپنی جگہ، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ خواب میں سے حکم ہوا کہ اپنے زمانے کے نبی کے پاس چلے جاؤ. بہت میں مختصر کر رہا ہوں، اور اتنا ہی مختصر پڑھنا مناسب ہے. گیا ہوا، یا نبی خدا یہ میرے مسئلے، آپ کے پاس پہلے بھی آتا رہا تھا دعا کے لیے، اور آپ نے کہا صبر کرو اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. آج یہ پیغام مجھے ملا ہے. کہا کہ ہاں، یہ پیغام مجھے بھی ملا کہ تو آئے گا، اور یہ پیغام ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ تیری تقدیر میں 3 چیزیں مرتے دم تک نہیں، لیکن تیری اتنی دعاؤں کے نتیجے میں تیری تقدیر کو اتنا بدلا گیا ہے کہ کوئی ایک دعا تیری قبول ہو. اب یہ اٹ از اپ ٹو یو، تم پر ہے کہ کون سی دعا مانگتے ہو. چاہے تو کوئی چوتھی دعا مانگ لو. ایک دعا اللہ نے تمہارے لیے رکھ دی، تمہارا کوٹا ایک کا رکھا گیا ہے، وہ بھی یہ 5 سال سے دن رات لگے ہو اس وجہ سے. کیا 3 مسئلے اس کی نگاہ میں بہت بڑے. کہا یا نبی خدا ذرا وقت دیں، سوچ کے بتاؤں. کہا کل آ جائے. کل آیا، اور آنے کے بعد کہا میں نے پورا دن اور رات سوچا، بیوی سے بھی مشورہ کیا، ایک دعا میں مجھے چلے ٹھیک ہے ایک دعا. اور یا نبی خدا گن لیجئے گا، ایک ہی دعا میں مانگ رہا. اور وہ دعا یہ ہے کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھے. یا نبی خدا میں نے کتنی دعائیں مانگی؟ ایک مانگی ہے خالی. لیکن کیسی چالاکی کی دعا کہ ماں دیکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھی ماں کو بینائی ملے تو دیکھے گی نا، میرے بیٹے کو دیکھے، بیٹا پیدا ہوگا نا تب وہ دیکھے گی نا. اگر بیٹا ہی پیدا نہ ہو، سونے کے پیالے میں گھر میں اتنی خوشحالی آئے کہ سونے کا پیالہ خریدا جائے تب ماں دیکھے گی. دعا میں صرف ایک مانگ رہا ہوں، میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھے. نبی خدا بھی مسکرا دیے، کہا کہ اگرچہ بڑی چالاکی سے کام لیا، لیکن اللہ کو تیری یہ چالاکی اس وقت پسند آئی ہے اور تیری یہ دعا قبول ہو رہی ہے. ایک میں 3 دعائیں ہیں. اس کا تعلق کیا میرے موضوع سے؟ تعلق یہ ہے، پیغمبر نے کہا کہ سب سے بہتر عمل ہے انتظار کرو آخری امام کا. ہم سمجھے یہ ہے انتظار.
یہ نہیں ہے. اگر انتظار کرو جیسا انتظار اسلام چاہتا ہے تو انتظار کا مطلب ہے نمازیں بھی پڑھنا پڑیں گی, روزے بھی رکھنا پڑیں گے, حج بھی کرنا ہوگا, خمس بھی دینا ہوگا, داڑھی بھی رکھنا ہوگی, سر پہ اسکارف کے چادر بھی لانا ہوگی, لوگوں کا حق بھی ادا کرنا ہوگا, والدین کی خدمت بھی کرنا ہوگی, رشتہ دار کا حق بھی ادا کرنا ہے, شراب سے بچنا ہے, گانے سے بچنا ہے, مس گیدرنگ سے بچنا ہے, غیبت سے بچنا ہے, تہمت سے بچنا ہے, مومن کی دل آزاری سے بچنا ہے. جب پورے دین پہ عمل کرو اس کا نام انتظار ہوتا ہے. ایک لفظ انتظار میں پورا دین آ گیا, وہ ہے انتظار. افضل الاعمال انتظار الفرج, سب سے افضل عمل ہے امام کا انتظار. کیونکہ جب انتظار کرو گے پورے دین پہ عمل کر رہے ہوگے, اور اگر پورے دین پہ عمل کرو گے تو کوفے والوں جیسے نہ بنو گے. بلایا انہوں نے بھی تھا امام کو اور انتظار بھی کر رہے تھے, تبھی تو ابن زیاد جب آیا تو حسین سمجھ بیٹھے. انتظار بھی تھا, تیاری نہیں تھی. امام زمانہ کا آپ سے شکوہ, بات یہاں سے جلی اور ختم ہو گئی, وہ یہ ہے کہ بلاتے بہت ہو, ذرا سا اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں. جب تک کہ تم اپنے آپ کو نہ بدلو گے, مجھ سے یہ توقع نہ کرنا کہ میں تمہاری آواز پر آ جاؤں گا. آج امام زمانے کی امامت کا پہلا دن ختم ہوا. خدا بندہ تجھے واسطہ اپنی اسی حجت کا, تجھے واسطہ میرے زمانے کے میرے والی, میرے ولی, میرے سرپرست, میرے آقا, میرے مولا, میرے محافظ امام زمانہ کا, کہ ہم سب کو ویسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں. خدا بندہ امام وہ ہے وَبِوُجُودِ اِثَّبَّتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ, اس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى, اس کی برکت سے ساری مخلوقات کو روزی ملتی ہے. تجھے واسطہ اسی امام کا. مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما, روزگار کی پریشانی والوں کی یہ پریشانی دور فرما, جنہیں اولاد کا کوئی مسئلہ, اولاد نہیں ہے, یا اولاد نرینہ نہیں ہے, یا بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی, یا بچے پڑھائی میں ذرا کمزور ہیں, جو بھی مسئلہ ہے اولاد کا, خدا بندہ برکت امام زمانہ سے اولاد کی پریشانی کو دور فرما. ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار, یہ مجمع بھی پاکستان, لبنان, سیریا, عراق, بحرین, سعودی عرب, یمن, جہاں جہاں مومنین کرام پریشانی میں ہیں, خدا بندہ ہر ایک کی جان, مال, عزت اور اولاد کی حفاظت فرما. ہمارے تمام علماء اور مراجع کا سایہ, خصوصاً آیت اللہ سیستانی اور رہبر آغا خامنہ, ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما. ہماری قوم میں مزید اتحاد, اتفاق و یونٹی پیدا فرما. ایام ازا ختم ہوئے لیکن مرتے دم تک, بلکہ جنت میں بھی ہمیں حسین کا عزادار بنا کے داخل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.